الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازوں کے حوالے سے مختلف مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ کلاس میں ایک تو یہ مسئلہ گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس میں قمیض بھی نہیں تھی اور نہ اس میں عمامہ تھا سر کے اوپر باندھنے والا، اور جو کپڑے تھے وہ کاٹن کے بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح گزشتہ کلاس میں یہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول جو کہ منافقین کا سردار تھا، اور اس نے کوئی بھی موقع مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے والا ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب ان کو موقع ملتا نقصان پہنچاتے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے آئے، عبداللہ نام تھا ان کا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی قمیض دیجئے گا تاکہ میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو کفن کے طور پر پہنا دوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اتار دی اور ان کو دے دی۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی سے کوئی بھی جو کچھ مانگتا اللہ کے نبی فوراً دیتے، انکار نہیں کرتے ہوتے اگرچہ انہیں خود بہت زیادہ ضرورت ہوتی۔ دوسرا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے جو کچھ کیا تھا اللہ کے نبی کی ذات اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں اپنی قمیض کفن کے طور پر پہنا دی تھی۔ آج حدیث نمبر 544 پڑھیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو کفن پہنائے، فلیحسن کفنہ، لہٰذا اسے اچھے سے اچھا کفن پہنا دینا چاہیے، بہترین کفن، اچھا کپڑا ہو۔ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور کفن کے باب میں غلو کرنے سے منع فرمایا کہ بہت ہی زیادہ قیمتی کفن نہ ہو، کیونکہ بہت جلد وہ کفن کھینچ لیا جاتا ہے، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ حدیث اس حدیث کے بعد والی حدیث کے بعد آئے گی، وہ سندن کمزور ہے، لہٰذا دونوں میں پھر کوئی ٹکراؤ نہیں رہے گا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 545۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، احد کے دن جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، غزوہ ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان کے لیے قبریں کھودنا، ان کے لیے کفن کا بندوبست کرنا انتہائی مشکل تھا، نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قبر میں اور ایک ہی کفن میں دو صحابہ کرام کو جمع کیا۔ ایک ہی کفن میں دو صحابہ کرام کو کفن دیتے رہے اور ایک ہی قبر میں دفناتے رہے۔ کہتے ہیں کہ یجمع بین الرجلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے جا رہے تھے
من قتل احد، احد کے مقتولین میں سے، شہداء میں سے، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں دو صحابہ کرام کو جمع کرتے جاتے، ثم یقول، جب دونوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے دیتے پھر اللہ کے نبی پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کو زیادہ لینے والا کون تھا، جسے قرآن زیادہ یاد ہو، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ ہو، ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ فیقدمہ فی اللحد، جب ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لحد میں آگے کر دے اور دوسرے صحابی رسول اپنے ساتھی کو ان کے ساتھ پیچھے قبر میں لحد میں رکھ دیتے۔ ولم یغسلوا، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا، ولم یصلی علیہم، اور نہ ہی ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ رواہ البخاری، یہ واقعہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو اس حدیث میں ایک بہت بڑا مسئلہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کی فضیلت، قرآن بندے کو دنیا میں بھی آگے کرتا ہے، قبر میں بھی آگے کرتا ہے اور حشر میں بھی آگے کرے گا، لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے گا، زیادہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، اس کو آگے کرتے۔ دوسرا ایک بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ شہداء، انہیں غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھانا لازم اور ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے ان کے اوپر کہ جنازے کی نماز، نہ فرض عین ہے اور نہ فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شہدائے احد کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے، وہ آگے حدیث آئے گی، وہاں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو ایک ہی قبر میں دو لوگوں کو دفنانا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حالات کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ کئی مرتبہ اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں تو درست اور جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب